جس سے اسلام کی عظمت بیان ہوتی ہے، ایسا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلا اور اسے موت نے آ لیا، یعنی موت آ گئی اس کو، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اس درجے فضائل علم کے بیان کیے گئے اور یقین فرمائے کیوں بار بار حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عابدین سے علماء افضل ہے؟ کیوں فرمایا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عابدین اپنے لیے خود مغفرت طلب کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور آپ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور انتہائی عمدہ لوگ ہیں، لیکن علم کی طلب کرنے والے کے لیے آسمان کا ایک ایک فرشتہ مغفرت طلب کرتا ہے، زمین پر نیندنے والے جانور مغفرت طلب کرتے ہیں، زمین کے اندر چلنے والے کیڑے مکوڑے مغفرت طلب کرتے ہیں، سمندر میں چلنے والی مچھلیاں مغفرت طلب کرتی ہیں، کوئی شے مخلوق میں ایسی نہیں بچتی، کوئی چیز ایسی نہیں بچتی جو اس کے لیے مغفرت طلب کر رہی ہو، جو اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے دین کی علم میں نکلا، من سلک طریقا سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، اور یہ حدیث کے راوی کا نام ہے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ابو درداء یہ دمشق میں موجود ہے، اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے مدینہ المنورہ سے، مدینہ المنورہ سے انہوں نے سنا کہ بدان شہر میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی موجود ہیں اور وہ حضور کی احادیث بھی بیان کرتے ہیں، اور جو جس نے یہ سنا ہے وہ مدینہ المنورہ میں ہے، مدینہ الرسول میں ہے، خود حضور مدینہ المنورہ میں ہے، اور مدینہ المنورہ کا مقام یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے بھی مدینہ المنورہ افضل ہے، اور ہمارے حضرات کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی عزت کی قسم کہ ایمان کا محل مدینہ المنورہ ہے، ایمان کا محل گنبد خضرا ہے، ایمان کی اصل گنبد خضرا ہے۔ کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ بھی محل ایمان نہیں ہے، بلکہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے کعبے کو ایمان و تصدیق میں دیکھا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، پر ایمان کے ساتھ جو کعبے کو دیکھتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جو مدینے میں حاضر ہو جاتا ہے رب اس کے کلیجے میں ایمان کا تحفہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تفصیل ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری مدینہ المنورہ شریف کی تفصیل ہے، اور شاہ کے نزدیک تو بالکل دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، اسی لیے بخاری شریف میں اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور پاک سے سنا حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الایمان لیعرج الی المدینہ یوم القیامہ کما تعرج الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا قرب قیامت میں ایمان اس طرح مدینے کی طرف آئے گا جیسے سانپ اپنے دل کی طرف آتا ہے، سانپ اپنے دل کی طرف آتا ہے پناہ لینے کے لیے، ایمان مکے کی طرف نہیں دوڑے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا، چونکہ ایمان بھی جانتا ہے اگر مجھے پناہ ملتی ہے تو سامنے مستقبل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ مدینہ المنورہ میں حدیث میں حضور نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں فوت ہو، اس لیے جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی قیامت
قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اتنی درجہ اتنے کمال درجے کی فضیلت مدینہ المنورہ کی ہے. اور ایک ساتھی مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کس لیے؟ صرف علم کے لیے. توجہ ہے. اس وہاں مدینہ المصطفیٰ ہے، حضور کا شہر ہے، وہاں پر قبر مصطفیٰ ہے، وہاں پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ مقام ہے جس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جانتے بھی ہو مدینہ کا تقدس کیا ہے اور مدینے کی عظمت کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت یہاں ملائکہ کو وجہ سر کی ہے. فرمایا یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پر اپنے سر بچھانے کے لیے فرشتے ڈرتے پھرتے ہیں کہ خدایا کاش ہمیں وہ لمحہ نصیب ہو جس لمحے میں سر ہمارے ہوں زمین پر ایسی کمال درجے کی فضیلت ہے مدینہ المنورہ شریف. اور مدینہ المنورہ شریف کو چھوڑ کر ایک ساتھی علم کی پیاس میں حضور پاک کی حدیث کی محبت میں وہ دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں. صرف انہوں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر حضرت ابو دردہ رہتے ہیں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جہاں خود مصطفیٰ پاک ہے. تو کیا ان کا سفر اعلیٰ سے ادنا کی طرف تھا؟ ہر چیز نہیں. وہ فرمانے مصطفیٰ سننے کے لیے جا رہے ہیں. ان کا سفر اعلیٰ سے اعلیٰ کی نہیں. اور جب وہاں پر ملتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے حضرت ابو دردہ؟ پتہ چلتا ہے فلاں جگہ. وہ جگہ ہے تشریف فرمائے. ان کے پاس آتے ہوتے ہیں اور ان سے سلام کلام کے بعد بتاتے ہیں میں مدینہ المنورہ شریف سے آتا ہوں اور آپ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں اور میری کوئی اور حاجت نہیں ہے. میں یہاں پر کچھ خریدنے کے لیے نہیں آیا، نہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، تجارت کی طرف سے نہیں آیا ہوں. میں صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ مجھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنائیں. میں صرف علم کی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہوں، حضور کی حدیث شریف سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اب حضرت ابو دردہ نے اتنی شور روایات آپ سے ہے، لیکن اس مقام پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی روایت کی سنی ہے، کون سی روایت بیان فرمائی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ایک شخص مدینہ المنورہ شریف سے آیا ہے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ اجلس، یہاں بیٹھ. وہ بیٹھ گیا. فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا و مولا سے اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے. حضور نے فرمایا من سالہ کا طریق ہے، چونکہ وہ آیا تھا نا حدیث شریف سننے کے لیے اور چونکہ علم کی پیاس اسے کھینچ کے لائی تھی نا. اب آپ نے اس موضوع کے مطابق حدیث شریف سنائے، چوز کی، سلیکٹ کی اور سنانے لگے. جیسے کہ میں نے آج تقریب کا عنوان بھی قرۃ ذہن علم متعین کیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے روایت بھی وہ سنائی. آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. یقول آپ ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا، جو کسی ایسی راہ پہ چلا جب کبھی بھی یہ علم جس میں علم ملتا ہے. علم یہاں پر ہے جس راہ میں علم کے لیے کوئی نکلتا ہے سالک اللہ علیہ طریقے کے لیے چلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. آپ ذرا کان کھول کے سنیں، جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. جنت کے راستے پر میں بڑا پکا قسم کا الحمدللہ سنی ہوں، بریلوی بھی نہیں مبرر ہوں. سبحان اللہ. مگر میں آپ کو ایک بات بتلانے لگا ہوں کہ آپ جائیے پاک پٹن شریف اور جنتی دروازے سے گزریے تو اولیاء کے اقوال کے مطابق آپ جنتی ہو جائیں گے. اولیاء کے اقوال کے مطابق یعنی نبی مل جائے گی اور امید ہو جائے گی، امید واسطے ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب الہ نے فرمایا ہے جو یہاں سے گزر گیا وہ جنتیوں میں سے ہو گیا. اب یہاں سے پاک پٹن شریف جا کر محرم میں دروازہ کہیں کھلے تو اس سے گزرو تو پھر امید لگتی ہے جنتی ہونے کی. لیکن دنیا کے کسی حصے میں مصطفیٰ کی حدیث سننے کے لیے گھر سے نکل پڑو تو مصطفیٰ کے قول کے مطابق سند میں جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور نے مختلف الفاظ سے فرمایا ہے اور پھر حضور نے فرمایا ان الملائکہ لتدعو اجنحتہا لمن کان العلم. فرمایا جو بندہ یہ اگر تم کرتا اس بندے کو سنا رہے فرمایا جو بندہ گھر سے اس لیے نکلے نا کہ اس کو طلب ہو علم کی طلب علم میں نکلے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے. سبحان اللہ. وہ یہ بھی نہیں کرتے ملائکہ تو یہ 24 سال کا ہوتا ہے یا کسی درجی کا ہوتا ہے کسی موچی کا ہوتا ہے کسی ناری کا ہوتا ہے کسی سید کا ہوتا ہے کسی 20 سال کا صاحبزادہ ہے کسی مفتی صاحب کا رستے جگر ہے کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہے. اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں. جو حضور کے دین کا علم پڑھنے نکلے موچی کا مطالعہ پر بچھا جائیں گے چونکہ بدھو مال اس کے پیروز نہیں کر ساری سرکار. سبحان اللہ. گل ساری سرکار گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. دین کا علم حاصل کرنے والے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتوں میں پر بچھائے ہوئے ہیں. نہ اس سبب سے کہ وہ بیٹا کس کا نہ اس سبب سے کہ وہ کس خطے سے تعلق رکھتا ہے نہ اس سبب سے کہ اس کا رنگ کیا ہے قد کیسا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا حضور نے فرمایا ان العالم یستغفر له. اور میں گستاخی معاف میں ایک جملہ عرض کروں گا. میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ علماء جو ہے وہ زیادہ زود و برا کی طرف نہیں ہوتے اور میں نے بڑی غور کی ہے اس جملے پر اس حدیث کے اس جملے پر ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. کہ عالم کے لیے زمین و آسمان والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یاد رکھنا مغفرت اس کی ہوتی ہے جس کے گناہ ہو. آسمان والے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدایا جیو کیا بھی ہے اے تیرے معبود دین کا علم حاصل کرنے والا اس کے گناہوں کی رعایت کوئی نہیں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. باہر صورت اس کو یہ ردوہ نصیب ہوتا ہے. باہر صورت میرے کلینے کے ٹکڑوں مریض کو کے تعلق اور یہ مسئلہ اس کو کیوں دیا جا رہا ہے. یہ حقیقت کی نعمت نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے آسمان کے فرشتے بھی لاتے ہیں. جبریل امین بھی بیچی ہے بہترین بات بھی بیچی ہے سارے بیچ رہے اور یہ سارے فرشتے آسمان والے زمین والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے برکات کی دعائیں مانگے چلے جا رہے ہیں. پھر حضرت مجدد نے فرمایا ہاں سرکار نے پھر یہ بھی فرمایا علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد علماء راسخین ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. میں اپنی گفتگو کے میں کچھ دو چار کلمات کہوں گا آپ کی سمجھ راشد کی اشارت کروں گا مرد کے ساتھ. مگر میرے کلیجے کے ٹکڑوں پہ اس درجے کی فضیلت انہوں نے بیان کروائی اور یہ حدیث کی سنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ تیرا وہاں سے یہاں پر آنا ضائع نہیں گیا بلکہ تو جنت کی راہ پر چل رہا ہے. یہ فرمانے مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کے دل کا یہ حال ہے کہ تمام مخلوقات میں آپ کے علم جیسا کسی کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو عاشا سیدنا جبریل علیہ السلام میں اقوام الى ما لا نهایت له ما ادرک ربع من معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبریل علیہ السلام کی عمر لکھوں سال ہو اور اس کو سب دی جائے لکھوں سال کے ساتھ اور پھر اتنی عمر جبریل پاوے کہ روئے زمین کا کوئی فرد ان کی عمر کا تعین نہ کر سکے. اور سارے عرصے میں جبریل اگر مصطفیٰ پاک کو آپ کی معرفت جاننے کی کوشش کرے تو وہ حضور کی معرفت کے چوتھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا علم ہونے کے باوجود بھی رب فرما رہے
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ انبیاء کی وراثت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت دولت نہیں ہے، دنیا کی حکومت نہیں ہے، جائیدادیں نہیں ہیں، بلڈنگیں نہیں ہیں. انبیاء کی وراثت علم ہے. من اخذ به اخذ بحظ وافر. بس جس نے جتنا حصہ اس میں سے لیا ہے وہ اتنی بڑی وراثت پا گیا ہے. اب کس کے پاس زیادہ علم ہے وہ بڑا وارث ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے مولا علی، سبحان اللہ بلے بلے مولا علی. سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسا اپنے رب کی تقدیر تو راضی ہوں. رضینا قسمت الجبار فینا. ہم اپنے رب کی تقدیر سے راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال. فرمایا اس نے تقدیر لکھتے وقت یہ تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم نے جاہلوں کو مال دینا ہے اور اپنے محبوبوں کو علم کی دولت. سبحان اللہ اللہ. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں باہر نکلا گا اڑ جان گے پر حدیث شریف اڑا کے دکھاؤ جو میرے سینے میں چلا. اس کپڑے نے تو سیدھا ہو جانا ہے مگر مدت مدیدہ گزر گئی. جب بھی حدیث شریف پڑھو سکون ہی مسئلہ مل جائے. اللہ اللہ. جو حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں سب علماء کو یاد ہے لیکن مدد نہیں آئے. مال تباہ ہو جائے گا لیکن علم تباہ نہیں ہو. بلکہ مولا علی نے ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا مال تو وہ ہے تحرسو جس کی تو تحرسو جس کی تو تحرسو تو حفاظت کرتا ہے اور علم وہ ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے. فرمایا لأن المال یفنی عن قریب. مال عن قریب تباہ ہو جائے گا. وَأَنَّ الْعِلْمَ باقٍ لَا يَزَالُ. اور فرمایا علم کا یہ حال ہے وہ باقی رہے گا وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا. کہاں سے تباہ ہو جاتا ہے؟ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے یہ فرمایا. 1440 سال گزر چکے ہیں ابھی بھی مولا علی کا شعر ایسے جیسے ابھی بھی فرما رہا ہے. سبحان اللہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے ساروں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو علم کی طرف چلے ہیں. جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی مثال تو ایسی ہے فرمایا جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چاند 24 رات کا چمکتا ہے. فرمایا اس طرح عوام کے اندر جو میری امت کے علماء ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے 14 کے چاند ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بابا صاحب جس طرح اس وقت بیٹھے ہوئے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گرد کون ہے سارے ستارے لیکن جھرمٹ میں 14 کا چاند بیٹھا. سبحان اللہ. علماء کی تفضیل ہے فضیلت ہے جو علماء اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں. مقصد علماء کا بھی یہی ہونا چاہیے. جس طرح یہاں پر طلباء موجود ہیں میں آپ کی خدمتوں میں یہ سما کراشی میں جسارت کرنے لگا ہوں آپ کو جو کرنا میرے لیے آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی عزت کرے تو اس کو حضور اپنی بارگاہ سے نواز دیتے ہیں. یہ تو آپ کا مقام ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو تحصیل علم کے لیے وقت دیا ہے. وہ اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا محمود غزنوی کا وہ واقعہ جس میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں وہ مسئلہ یہ تھا کہ 3 چیزوں میں ان کو شک تھا.
محمود غزنوی رحمۃ اللہ، ایک تو ان کے جتنے بھی آداب تھے انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سب الدین کا پتر نہیں، پوری وردیت میں شک پا دیتا گیا تھا کہ سب الدین کا پتر نہیں، کسی اور کا پتر ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو چوری چوک علماء تھے ان کی صورت اختیار کر کے اس کو عادت کر دی، یقین اس کا مشکوک ہو گیا کہ قیامت کا دن پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ اور دوسرا یہ جو صحیح علماء تھے وہ کہتا تھا کہ یہ ویسے ہی انہوں نے اپنے پاس ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء کی تعظیم بھی وہ نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ تین چیزیں بڑی عجیب و غریب اس کے ارد گرد تھی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ اب میں جو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا آپ کو مطلب دیا گیا تھوڑی دیر میں، تو پھر وہ ایک رات کو اپنے وزیر کے ساتھ جا رہے تھے اور آگے وہ شمع لے کر، ان کا شمع دان چل رہا تھا، شمع لے کر تو انہوں نے رستے میں ایک لڑکے کو دیکھا، تو رات کے اندھیرے میں ایک کسی ہندو کی دکان کے سے ایک دیے کی روشنی باہر نکل رہی تھی، تو وہ بیٹھا ہوا سب یاد کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا سلطان محمود غزنوی نے یہ منڈا کون ہے، تو دیکھ کر انہوں نے طالب علم ہے مدرسے کا، تو اس کے پاس کوئی دیا بھی ہے کو نہیں ہے، نہ ہی مدرسے میں کوئی دیا دیا ہے، تو یہ رات کو سب یاد کر رہا ہے، سورے اس طرح اٹھانا ہے۔ انہوں نے اپنے اس کو وزیر کو کس طرح کا اس شمعدان آپ گئی یہ کتنے رکھ دے بھی شمع، تو یہ سب یاد کر رہا ہے۔ وہ رات کو اس نے یہ کام کیا اور اس کے دماغ میں اس کا کوئی بات نہیں تھی، کوئی وضو کا تکرم وغیرہ، اس کے دماغ میں بچے کا ایک بچہ ہے، یہ بار بار اٹھ کی زحمت کرتا ہے، دیے کی روشنی میں جاتا ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، چلو یہی شمع چھوڑ دو۔ اس کے بعد جب وہ رات کو گھر پہ آ گئے جب سوئے تو خود تو سو گیا مگر قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قسمت جاگ گئی۔ آپ نے کرم فرمایا، آپ نے خواب میں جو جملہ فرمایا وہ سننے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا سبک الدین کے بیٹے۔ کیا بات میں بولا یہ سی نا، ایک پاسے دے دیکھتے ہیں کہ ہماری فضیلت بھی ہے، دوسری پر تو نگاہ مصطفیٰ بھی ہے، جن کی نگاہ سے ذرہ بھی نہیں چھپا ہو، ایک قطرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے جن کی نگاہ سے۔ ہمارے دلوں کی جو دھڑکنیں ہیں اس سے بھی سرکار پر پرواہ ہے۔ وہ پھر دوسری طرف بات نکل جائے گی، بس کو میں سنانا چاہتا ہوں، وہی عرض کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سبک الدین کے بیٹے، جس طرح آج تو نے میرے ایک وارث کی عزت کی، اچھا ان میں بھی رونا سی کہ علماء وارث نہیں، پہلا رونا سی پیو دے بارے سائیوں گل کر دیا ہی پہلے وہ رولا مکایا، کیا بات، دوسرا رولا سی کوئی کے وارث بھی ہیں کہ نہیں، سائیوں دوسرے گل دوسرا رولا مکایا، سبحان اللہ، تیسرا رولا سی قیامت کا دن ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سبک الدین کے بیٹے، جس طرح آج تم نے میرے ورثاء میں سے ایک وارث کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تجھے اپنی شفاعت سے نواز دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ آگے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کا اندازہ فرماؤ کہ کس قدر حضور کو نور شاہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاہ یوم النشور نے کتنی باریک نگاہ رکھی ہوئی ہے اپنی امت پر کہ اگر کوئی کسی طالب علم کے ساتھ اتنی نیکی کرتا ہے تو حضور اسے بھی شفاعت کا مژدہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ادارے کے ساتھ میں جتنے معاونین ہیں وہ بھی یہ اس مسئلے پہ غور فرما لیں، جو جانی مالی تعاون کرتے ہیں، آپ کا تعاون ضائع نہیں جائے، آپ کی خدمتیں ضائع نہیں جائے گی۔ ایک ہی رات روشنی کا انتظام کرنے والا اگر قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ٹھہرتا ہے تو سال ہر سال سے علماء کی خدمت کرنے والا کیسے نگاہ مصطفیٰ سے معروم رہ سکتا ہے؟ جب حضور کی شفاعت کے بازو کھلیں گے تو وہ بھی ان بازوؤں میں آ جائے گا جس نے علماء کی خدمت کے لیے کمر کسی دی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک طرف تو یہ ہے، اب تو بہت اچھے معاملات ہیں، بہت اچھے معاملات ہیں، بہت اچھے ہیں، اب تو وہ دقت ہی نہ رہی تحصیل علم میں، بالکل وہ دقت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جس میں کھانے کے لیے انتظامات کرتے، اگر میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں تو آپ کی ہوش ایسے پھر جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں باپ میرا فوت ہو گیا، میں یتیم تھا، تو میرے کو پیسے کوئی نہیں ہوتے سن، میں نے دین کا علم حاصل کرنے میں شوق ہو گیا، تو میں معلوم آ گیا کہ میں نے کچھ 4 پیسے دے میں کوئی نوٹ لکھنے واسطے کوئی انتظام کر لوں، کسی ڈائری پوری کر، وہاں نے کہا کہ کوئی نہیں پیسے کو نہیں ہے، تو
میں اونٹ کی اور گائے کی اور بھینس کی یہ ہڈیاں تلاش کرتا رہا، اور میں نے ہڈیاں تلاش کر کے تو میرا ایک کمرہ جو تھا وہ ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، تو میں ان ہڈیوں پر جو ہے وہ نوٹ تیار کرتا تھا، اور میرے پاس کاغذ نہیں تھا تو میں ان پر ہڈیوں پر جو ہے وہ نوٹ بنا لیتا تھا، اور جو کچھ میں اسباب کرتا تھا ان کو تعریف کر لیتا تھا ہڈیوں پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آج کے لیے میں حاضر ہوا برگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے عزیز سے ارمین شریف میں مینار میں تھا، مجھے ایک بڑا خوبصورت چہرے والے بزرگ ملے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری دعوت کروں، دعوت قبول کرے گا؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے دعوت کرو۔ تو انہوں ایک تھیلی بھی کھولی، بچوں سوٹی روٹی کے ٹکڑے کٹے، میں نے کہا چل آ جا پھر بیٹھ جا، میں بڑا بے قدر ہو کے کھانا شروع کر دیتا، تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو قریشی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تمہیں کس طرح پتہ لگ گیا کہ میں قریشی ہوں؟ انہوں نے کہا کتنا بے قدر ہو کر دعوت قبول کرنے والا قریشی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اور سناؤ، تو میں نے کہا بھی آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینے شریف کا۔ میں عرض کی تھی کہ تسی مدینے شریف ہو، تسی امام مالک کو جانتے ہو؟ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کہا، انہوں نے کہا ہاں یار امام مالک وہ اونچے لمبے قد کے ہیں اور نیلی نیلی آنکھوں والے اور بڑے عاشقی رسول ہے اور سرکار کے فرامین سنا۔ میں کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں انہوں کی زیارت کراں، لیکن میرے کو کوئی جو ہے نا اسباب کوئی نہیں سواری دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ایک حاجی صاحب آئے تھے مدینے شریف سے، وہ یہاں ہوئے اور ان کا اونٹ جو ہے نا وہ خالی واپس رہے گا، اگر تم کہے تو میں بات کرتا ہوں ان کے رشتے داروں سے، تو ان کے جو وسائل وہ مان جائیں تو تم اس اونٹ پر بیٹھ جانا تو ہم مدینے شریف چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی، وہ بھی مان گئے۔ میں پھر اس اونٹ پر بیٹھا تو مکے شریف سے مدینے شریف تک 16 دن لگے۔ کتنے دن؟ 16 دن 16 دن لگے۔ 17ویں روز اسی مدینے پہنچے ہیں۔ ان 16 دنوں میں ہر روز میں ایک باری قرآن شریف ختم کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، علماء کیسے ایک قرآن شریف میں ختم کیا۔ پھر میں جب آیا مسجد نبی شریف داخل ہوا تو نماز کھڑی ہونا ہے، میں نماز کا بدل گیا، سلام پھیریا نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ سنگیت کرانو جانے لگے، ایک لمبے جگہ ڈالے نیلیاں آنکھاں والے روشن چہرے والے بزرگ وہ بیٹھ کے انہوں نے شروع کیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وہ ستاروں کے جھرمٹ تو انہوں نے ہاتھوں میں کاغذ پڑے ہوئے کلمہ پڑھی ہوئی وہ بیان کری جان یہ سنگی سارے لکھی جان تو میرے کو نہ ہو قلم تے نہ میرے کو ہوئی کاغذ فرماندن کو سب جو سامنے سی نا وہ میں کلیمہ کرنا تو نہیں سننا تو سب سامنے خود ایک قلعہ میں نظر آیا، میں وہ قلعہ لے کے اے میرے ہل تک ہے انج کر کے میں کرنا شروع کر ایک 100 حدیث شریف بیان کی دیا۔ کتنی حدیث شریف؟ 100 کتنا بیان کی تھی؟ ایک 100 حدیث کی بیان کی میں ایڈٹ کر کے لکھ رہا ہے۔ وہ جنہوں میں برخاست ہوئی نا مجھے اس برخاست ہو سارے جنہوں ٹر گئے امام پاک نے مجھے کہا کدھر آؤ اشارہ کر تو میں اگے ہویا، میں نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ میں اپنا نام پتہ دسیا، اگر میں تکدا رہا تو تو میں کو کہنے نہیں کرتا رہا کی کرتا رہا، میں اپنی اکیلی پر لکھتا انہوں نے کہا یہ ادبی حدیث شریف نہیں کہ دوسری لیے ہاتھ سے اپنی بائیں اکیلی پر جو ہے وہ کچھ تعریف کرتا رہا، یہ حدیث شریف کے ادب کے خلاف۔ اس طرح میں کہا حضور التجا ہے کہ میں بظاہر سے اکیلی سے لکھتا رہے مجھے میں وہ دل سے لکھتا ہے، مجھے نظر سے یہی آ رہی تھی کہ میں کسے لکھ رہے ہیں اکیلی سے لکھے ہیں، مگر میں لکھ دل امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سچا ہے کہ میں تیرا امتحان کرتا ہوں۔ 10 میں کتنی حدیثیں بیان کی تھی، میں آج کتنی غریب نواز اس کا ہو امام صاحب فرمایا یہ تو سچا ہے کہ میں تیرا ایک اور امتحان لگاؤں گا، انہوں نے چوہدیاں سنا دے تو تاں مننا تینوں تو جڑا ہے۔ آدھے نے میں ہاتھ بانے کے شروع کر دیتی حدیث 100 دی 100 سنا، سبحان اللہ سبحان اللہ 100 دی 100 سنا۔ امام صاحب نے میرا متھا چومیا تو چوم کے فرمایا وہ جو حضور نے فرمایا نا ان
ورثۃ الانبیاء، مجھے حضور کے روزے کی قسم ہے، وہ جو وارث ہے میں آج ایک وارث سے ملنا۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بڑی دقتیں ہوتی تھی میرے دوستوں۔ آپ کو دقتیں نہیں ہیں، آپ کو آسانیاں ہیں، اور ان آسانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے مدارس جب کہ ملک میں موجود ہوں کہ جن میں عشق رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ بڑا ایک مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے اس دور میں جو علماء تیار ہو رہے ہیں وہ غیر سبجیکٹ، بہت بڑا مسئلہ ہے، تلبیہ ہے، تصوف بھی ان کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ ہوا جس کو کہتے ہیں، میں واللہ قسم بخدا اس بات پر میں اللہ بابا جی کو سلوک پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو سلوک پیش کرتا ہوں، یہ وہ دینی اماجگاہ ہے کہ جہاں پر انسان کے سینے صاف کیے جاتے ہیں اور دلوں میں عشق رسول ڈالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ جو فقدان ہے اس وقت ملک میں کہ علماء بہت سارے، میں نے بہت سارے اچھے علماء دیکھے ہیں، میں تو یہاں پر میں نے جب چند باتیں بیان کی ہیں، ابھی بھی میں اپنی تقریر پر بھی غور کر رہا ہوں، الفاظ پر بھی غور کر رہا ہوں، زیر و زبروں پر بھی، اور میں آپ نے محسوس کیا ہوگا میں نے ایک لفظ کو کئی مرتبہ 2-3 مرتبہ دہرایا، پہلے غلط خراب پڑ گیا، پھر میں نے ٹھیک کیا ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میں یہاں مجھ پر یقینی طور پر بابا جی کے بجلو برکات بھی مجھ پر جاری ہیں، لیکن میں آج اس حوالے سے زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس آیا ہوں جو صرف ظاہری علم نہیں رکھتا بلکہ وہ حضور قربون شاہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا وارث بھی ہے۔ حق فرید یا فرید، حق فرید۔ صورت اختیار کرنے کی حضور نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائہ، رحمت اللہ علی خلفائہ، رحمت اللہ علی خلفائہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رحمت فرمائے میرے خلیفوں پر، اللہ کی رحمت ہو میرے خلیفوں پر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ خلیفے آپ کے کون ہیں؟ حضور نے امت کے علماء کا تذکرہ فرمایا۔ آپ اسی وقت اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کروں گا کہ آپ جتنے کثیر علماء ہیں، میں آپ سب کو ایک تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، 3 باتیں کروں گا، یہ مت سمجھ لینا آپ کو مکمل ہو گیا۔ میرا جملہ ہے